اب اس کے سامنے ایک ٹیوب ویل اور اس سے ملحقہ چھوٹا سا کمرہ آ گیا تھا۔ ٹیوب ویل بند تھا، لیکن اس سے ملحقہ کھیتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا مالک تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے۔ جمشید نے کھیتوں کے درمیان رک کر حالات کا جائزہ لیا اور اس اطمینان کے بعد کہ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اس کمرے پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ دبے پاؤں چلتا جب وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو سورج نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے بازو پر بندھی گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ اب وہ چوکنا ہو کر ٹیوب ویل سے ملحقہ اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا مالک کوئی امیر آدمی ہے، کیونکہ کمرے کے گرد اس نے زمین پر فرش بچھا کر وہاں 4 پائیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ کمرے کے باہر لکڑی کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ تالا جسامت میں تو بڑا پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ جمشید نے ٹیوب ویل کے نزدیک پڑی اینٹوں میں سے ایک مضبوط سی اینٹ اٹھائی اور اگلے چند سیکنڈز میں تالا ٹوٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اسے اس کے مالک کی عمارت کی تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ اندر چھت سے پنکھا لٹک رہا تھا اور کونے میں 3-4 چارپائیاں اور پیڈسٹل فین دھرا تھا۔ دوسرے کونے میں کچھ کرسیاں اور میز رکھی تھیں، جن کے ساتھ کھاد اور بیج کی بوریاں، کچھ زرعی ادویات اور ایک سائیکل موجود تھی۔ ایک کونے میں الماری نصب تھی جس کے پٹ کھلے تھے۔ جمشید نے سب سے پہلے اس پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ الماری کا پٹ کھلتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ سامنے بڑے سلیقے سے دھوتی کرتا، پاجامہ اور پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ کپڑے اس نے ابھی اتارے تھے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے رکھے تھے۔ جمشید نے سب سے پہلے اپنے بدن پر موجود کپڑے اتار کر دیوار سے لٹکے کپڑے کے ایک تھیلے میں ڈالے اور کرتا پاجامہ پہن لیا۔ یہ کپڑے کچھ ڈھیلے ضرور تھے، لیکن اس کے لیے بہت مناسب تھے۔ پستول اس نے قمیض کے نیچے اس طرح چھپا لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوراً باہر نکال لے۔ سائیکل کی یہاں موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ ضرور اس کا راستہ بھی بنا ہوگا۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمحے کے لیے کچھ دل ہی دل میں سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کپڑے کا تھیلا سائیکل کے ہینڈل سے مقامی دیہاتیوں کی طرح لٹکا لیا اور سائیکل سمیت باہر نکل آیا تھا۔ اچانک یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور اس نے آگے بڑھ کر میز کا دراز کھول دیا۔ اس میں کچھ رسیدیں اور کرنسی نوٹ پڑے تھے۔ یہ 2، 5 اور 10 روپے کے نوٹ اور کچھ ریزگاری تھی۔ شاید یہاں رہنے والا وقتاً فوقتاً بچی کچی ریزگاری یہاں ڈالتا رہتا تھا، جو اب کیپٹن جمشید کے کام آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پیٹھ تھپ تھپا کر خود ہی اپنے آپ کو داد دی اور سائیکل سمیت باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کو کنڈا لگا کر بند کیا اور یہاں کے مکین کا شکریہ ادا کر کے سائیکل پکڑ کر باہر آ گیا۔ پگڈنڈیوں پر سائیکل چلاتا وہ بڑی مشکل سے سڑک پر آیا تھا۔ اب اس نے بڑے اطمینان سے سڑک کی مخالف سمت سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ کالج کا زمانہ اسے یاد آ گیا تھا، جب وہ کشتی رانی اور سائیکلنگ میں حصہ لیتا تھا اور کئی بار جیتا کرتا تھا۔ آج وہ اپنا ماضی دہرانے کا عزم کر چکا تھا۔ سڑک پر سائیکلوں کی ٹریفک اب کچھ زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ کارخانوں وغیرہ میں چھٹی کا ٹائم تھا اور لوگ چھٹی کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ کیپٹن جمشید سڑک کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ رات کے 8 بجے تک اس نے سائیکل چلائی تھی۔ محتاط ترین اندازے کے مطابق اس نے قریباً 30 کلومیٹر سفر طے کر لیا تھا۔ دوران اس نے راستے میں 2-3 جگہ رک کر پانی پیا تھا۔ اب اسے ایک سفری ڈھابا یعنی چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا، جس پر کوئی خاص رش نہیں تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے یہاں قسمت آزمائی کی ٹھان لی۔ ڈھابے کے باہر بچھی چارپائی میں سے ایک کے نزدیک اس نے سائیکل کھڑی کر دی اور نزدیکی نل پر منہ دھونے لگا، جس کے بعد وہ اطمینان سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چارپائی پر پہنچنے کے 2-3 منٹ بعد ہی ایک بوڑھا شخص، جس کی آنکھیں نشے سے چڑھی ہوئی تھیں اور جو شاید یہاں بہرے کے فرائض انجام دے رہا تھا، اس کے نزدیک آ گیا۔ جمشید کو 2-3 لفظ یاد تھے، اس نے وہی دہرا دیے: دال تڑکا اور پھلکے لے آؤ، بعد میں چائے اور برفی لے آنا۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ یہاں لوگ چائے کے ساتھ برفی، جلیبیاں اور پکوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بوڑھا واپس چلا گیا۔ ڈھابے پر موجود سردال نے چند منٹ بعد ہی اس کے لیے دال تڑکا اور 4 پھلکے لگا دیے تھے۔ جمشید کو زندگی میں بہت عرصہ بعد اتنی مزیدار دال کھانے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اشارے سے بلا کر مزید دال تڑکا اور پھلکے لانے کا آرڈر دیا تھا۔ ڈھابے پر موجود سردال نے اس کی طرف دیکھا تو جمشید نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے داد دے کر اس کے کھانے کی تعریف کر دی، جس پر اس نے مسکرا کر دوبارہ اپنے سرہانے رکھے ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آن کر دیا اور اس کے لیے دال بنانے لگا۔ اس درمیان وہاں ایک مسافر بس آ کر رکی، جس سے سواریاں اتر کر ادھر ادھر جانے لگی۔ اب جمشید قدرے چوکنا ہو کر اپنے کام میں جٹ گیا تھا۔
اس نے پیٹ اور جی بھر کے کھانا کھایا۔ اس درمیان چائے کی ایک چینک اس کے لیے تیار ہو کر آ گئی تھی، جبکہ دوسری پلیٹ میں بوڑھا مٹھائی رکھ کر لا رہا تھا۔ جمشید نے چائے سے بھی پیٹ بھر لیا اور اونٹ کی طرح اگلے 24 گھنٹے کے لیے بھی خود کو چائے سے بے نیاز کر دیا۔ مٹھائی البتہ اس نے چارپائی کے سرہانے دھرے اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر اپنے تھیلے میں منتقل کر لی تھی اور اب بل ادا کرنے کے لیے سردار کی طرف جا رہا تھا، جو گاہکوں میں مصروف تھا۔ اسے سردار کی طرف جاتے دیکھ کر بوڑھا اس کے تعاقب میں آ گیا۔ 18 روپیے مہاراج جی، اس نے جمشید سے کہا، جس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کے 2 نوٹ بوڑھے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ لے چاچا موجا کر، اس نے 2 روپے اسے ٹپ دے کر حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ دھنیہ واد مہاراج جی، بوڑھے نے اسے بے شمار دعائیں دے ڈالی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سائیکل سنبھالی اور اطمینان سے اس کو چلاتا سڑک تک لے آیا تھا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے اور اس کے نزدیک رات کی تاریکی میں سائیکل کا مزید سفر خطرناک ہو سکتا تھا۔ سائیکل اس نے اطمینان سے سڑک کے کنارے کھیتوں میں اتار دی اور اسے کاندھے پر رکھ کر چلتا ہوا کھیتوں کے سلسلے کے عین درمیان میں سڑک سے کوئی 1.5-2 فرلانگ دور تک آ گیا تھا۔ یہاں چونکہ فصل تیار ہو رہی تھی، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ صبح کسان یہاں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی سڑک سے نزدیک ہونے کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا کوئی خاص خطرہ تھا۔ جہاں تک کیڑے مکوڑوں کا تعلق تھا، ان سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے کھیتوں کے درمیان سائیکل بچھا کر اس پر کماد کے بڑے بڑے پتے بستر کی شکل میں پھیلا دیے، پھر اپنے کپڑے تھیلے میں ڈال کر اور تھیلے والے کپڑے خود پہن کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ صبح نزدیکی دیہاتوں کے مندروں اور گردواروں سے آنے والی کیرتن اور بھجن کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے امید تھی کہ نزدیک ضرور کہیں پانی ہوگا۔ امید بار آئی جب اسے کھیتوں کے باہر کچھ فاصلے پر ایک نالی میں رات کا پانی دکھائی پڑا، جس سے اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، رات والی برفی کا ناشتہ کر لیا اور دل ہی دل میں اب تک کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دعا مانگ کر نئے عزم کے ساتھ سائیکل سنبھال کر دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ مکسر سے ابوہر تک کا فاصلہ اس نے 2 دن اور 3 راتوں میں طے کیا تھا۔ اس دوران اس نے 4 مرتبہ سڑک کنارے بنے ڈھابوں سے پیٹ کا جہنم ٹھنڈا کیا تھا، 2 مرتبہ سائیکل کے ٹائروں میں ہوا بھری تھی۔ رات وہ پتلون قمیض میں گزارتا اور دن میں دیہاتی کپڑے پہن کر سفر کرتا رہا۔ اس نے ایک روز رات کو دیہاتی کپڑے دھو کر خشک کر لیے تھے اور صبح پہنے تھے تاکہ وہ زیادہ میلے نہ لگیں۔ اس کی داڑھی اس درمیان خاصی بڑھ چکی تھی اور اب اس کی تصویر دیکھ کر کم از کم کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ راستے میں ایک دکان سے اس نے برہمنوں والا جینیو لے کر گلے میں ڈال لیا تھا اور ہاتھ میں لوہے کا کنگن بھی پہن لیا تھا۔ اپنی گھڑی اس نے بازو سے تھیلے میں منتقل کر لی تھی تاکہ اس پر کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے۔ اس درمیان کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے سارا سفر صبح اور شام ڈھلنے کے درمیان کیا تھا۔ راستے میں متعدد مرتبہ پولیس، BSF اور آرمی کی مختلف جیپیں اس کے نزدیک سے گزری، لیکن کسی نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ رات کو جب بھی وہ سونے کے لیے کسی کھیت کے دامن میں لیٹ تھا، اسے فوراً تقریبی کیمپ اور اس میں موجود سائیں لوگ اور خانم کی شکلیں یاد آ جاتی۔ اب تک اس نے متعدد مرتبہ سوچا تھا کہ کہیں سے دھوکہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک کمانڈو کی آنکھیں دھوکہ کھا جائیں۔ اس نے ذاتی طور پر اپنی شہر میں پوسٹنگ کے دوران کئی مرتبہ ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھا تھا۔ ان کی تصاویر آئے روز کسی نہ کسی حوالے سے اخبارات میں شائع ہوتی رہتی تھی۔ اف میرے خدایا، کیا یہ زہر ہمارے معاشرے میں اتنی دور تک سرایت کر چکا ہے؟ کیا را نے اتنی کامیاب نقب لگا لی ہے؟ اب تک یہ لوگ نہ جانے کیا کیا کر چکے ہوں گے، کتنی تباہی پھیلا چکے ہوں گے۔ خدا جانے اگر وہ اس کی نظر میں نہ آتے تو مزید کتنی تباہی پھیلاتے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے ملک پہنچے اور ان دونوں کو اپنے ہاتھوں موت کی نیند سلا دے، لیکن ابھی یہ کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی اسے بہت لمبی جنگ لڑنی تھی۔ اسے بین الاقوامی سرحد پار کر کے اپنے ملک واپس پہنچنا تھا، جس کے بعد ہی وہ کچھ کر پاتا، لیکن اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ وہ اس کے بعد بھی کچھ کر پائے گا۔ دونوں بڑے پہنچے ہوئے اور بااثر تھے۔ دونوں کا اپنا ایک وسیع حلقہ اثر ملک ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی موجود تھا۔ کچھ بھی ہو، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، اس نے ہر دفعہ جب ایسا خیال آیا اپنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ دشمن کے چنگل سے نکل کر اپنے وطن ضرور پہنچے گا۔ اگر قدرت نے اسے ان غداروں کا چہرہ دکھایا تھا تو ضرور اس میں بھی کوئی مصلحت خداوندی ہوگی۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان غداروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہی اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ جس طرح دشمن کے تخریب کاری کیمپ کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے عجیب و غریب حالات سے گزار کے وہاں تک لے گئے اور اس سے یہ کارنامہ انجام دلوا دیا، اس طرح عین ممکن ہے ان دونوں موذیوں کی ہلاکت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہو۔ اسے ایک بات پر کبھی کبھی ہنسی ضرور آ جاتی،
انٹیلیجنس اسکول میں اپنا کورس مکمل کرتے ہوئے جب وہ لوگ را کے ہتھ کنڈوں سے متعلق غور کرتے تو اکثر انہیں خیال گزرتا کہ ان کے معاشرے کی مخصوص روایات کی وجہ سے ممکن ہے یہاں ایجنٹ عورتیں را کو میسر نہ آتی ہوں۔ گو کہ خانم اس معاشرے کی نمائندہ عورت نہیں تھی، لیکن اب اسے اپنی خام خیالی پر ہنسی آ رہی تھی۔ سائیکل کے مسلسل سفر نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن وہ تھکنے اور رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے تھکنا جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ابوہر کے باہر ہی وہ رک گیا تھا۔ اس کا اب تک یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ شہر میں بڑی سڑک کے راستے داخل نہیں ہوتا تھا اور متبادل راستہ اختیار کرتا تھا، لیکن یہاں اسے متبادل راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس راستے سے شہر میں داخل ہو گیا جدھر سے سب لوگ جا رہے تھے۔ محصول چنگی کے نزدیک پولیس چوکی دیکھ کر اس نے سائیکل سے اتر کر کھیتوں کا رخ کیا اور اس گاؤں کے راستے شہر میں پہنچ گیا جو اس شہر کا سرحدی گاؤں تھا۔ جمشید سائیکل پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک کسی سے کوئی راستہ دریافت نہیں کیا تھا۔ ہیڈ سلیمان کی اس کے گرد وہ سرحدی علاقے میں 2-3 گزشتہ سال سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ شہر کی حدود سے نکل گیا تو ضرور سرحد کا راستہ بھی تلاش کر لے گا۔ ابوہر چھوٹا سا شہر تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جیپ میں موجود نقشے پر نمایاں ہو کر پھیل رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے اس کے گرد اگرد کے اسٹیشن یاد آ رہے تھے۔ اسے گیدڑ باہا پوسٹ یاد آ گئی۔ اسے مکھا سنگھ یاد آ گیا جو ان کے لیے کوریئر کے فرائض انجام دیتا تھا اور جس نے ایک ٹیچر کی طرح اسے سارے سبق پڑھائے تھے۔ اپنی دلچسپی اور معلومات کے لیے کیپٹن جمشید نے اس سے ارد گرد کے علاقوں کی مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ سورج کی تمازت ماند پڑنے کو تھی جب وہ ابوہر کے مضافات میں گھوم رہا تھا۔ سائیکل ابھی تک اس کی ہم سفر تھی اور اسے یہاں کسی گاؤں کا نام یاد نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے BSF کی ایک جیپ شہر سے نکل کر اس راستے پر آتی دکھائی دی۔ جمشید سائیکل سے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ جیپ اس کے نزدیک سے گزر کر دور آگے نکل گئی تھی۔ کچھ دور تک وہ اسے دکھائی دیتی رہی جس کے بعد وہ غائب ہو گئی، لیکن اس کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر 3 سڑکیں مختلف اطراف کو پھوٹ رہی تھیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ BSF والوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس نے وہی سڑک اختیار کی جس پر سے BSF کی جیپ گزر کر آگے گئی تھی۔ اس سڑک پر 3-4 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اسے ایسی نشانیاں دکھائی دینے لگیں جس سے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے صحیح سمت اختیار کی ہے اور وہ سرحد کی طرف جا رہا ہے۔ سورج اب اس کی آنکھوں کے سامنے دور درختوں کے طویل سلسلے کے پیچھے اتر رہا تھا۔ یہ اس کے ملک کی سرحد تھی اور یہی تھی اس کی منزل۔ اس نے ایک خاص مقام پر پہنچ کر سائیکل کو خدا حافظ کہا اور کھیتوں کے سلسلے میں چھوڑ کر اپنی راہ لی۔ اس کے اندازے کے مطابق سرحد یہاں سے قریباً 6-7 کلومیٹر دور تھی، جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے شام کے بعد تلوار کی دھار پر چلنا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا مانگی تھی کہ آسمان صاف رہے، کیونکہ ستارہ شناسی کے علم سے وہ کافی مدد لے کر اپنی سمت راست رکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر دشمن اس سے متعلق الرٹ ہے تو اس کے اپنے بھی بے خبر نہیں ہوں گے اور انہوں نے بھی اس کی حفاظت واپسی کے لیے ہر ممکنہ اقدام کیا ہوگا۔ اس نے اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کر لیا تھا جہاں سے اسے اب شام ڈھلنے کے بعد نکلنا تھا۔ کپڑے کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا اور پستول فائرنگ پوزیشن کے لیے بالکل تیار تھی جب وہ اللہ کا نام لے کر جھاڑیوں سے باہر نکل آیا۔ دن کی روشنی میں اس نے حد نظر تک کا سارا منظر اپنے ذہن پر نقش کر لیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ اندھیرا ابھی تک زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ وہ آسانی سے دکھائی دے سکے۔ اس نے کچے راستے کے ساتھ ساتھ درختوں کے جھنڈ کو اپنی گزرگاہ بنایا تھا اور بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا سرحد کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ہی سے اپنے دائیں طرف روشنی کا ایک طوفان سا اٹھتا دکھائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک محفوظ آڑ لے لی جہاں وہ روشنی سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ یہ آڑ کچے راستے کے اتنا نزدیک تھی کہ وہ آسانی سے ادھر آنے والی جیپ کا نمبر بھی پڑھ سکتا تھا۔ جیپ تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی اور اس سے بمشکل 15-20 گز دور آ کر رک گئی تھی، جس سے 5 جوان چھلانگیں لگا کر باہر آئے اور انہوں نے عین اس جگہ ناکہ لگایا جہاں وہ کچھ دیر پہلے خود چھپا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تو کیپٹن جمشید کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جیپ کے واپس مڑنے کا انتظار کیا اور جیسے ہی جیپ کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف گھومی، کیپٹن جمشید نے اس کے تعاقب میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ یہاں سے کمپنی ہیڈ کوارٹر تک اب اور کوئی ناکہ اس راستے پر نہیں آئے گا اور وہ آسانی سے یہ ناکہ کراس کرایا تھا۔ قدرت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ آسمان کھل گیا تھا،
گہرے نیلے رنگ کے آسمان پر ستارے بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن جمشید نے بڑی مشکل سے ستاروں کی روشنی میں وقت دیکھا۔ رات کے قریباً 8 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ ستارہ نمودار ہونے والا ہے، کیونکہ یہ چاند کی ڈھلتی تاریخیں تھیں اور ان میں 8 سے 10 بجے تک اسے کچھ خاص ستارے شناخت کرنے تھے۔ ایک قدرے محفوظ اور کھلی جگہ پر وہ رک گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے بڑی باریک بینی سے ستاروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ 10-12 منٹ کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد مطلوبہ جگہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے بعد بالآخر قسمت نے باوری کی اور مطلوبہ ستارہ اسے دکھائی دے گا۔ کیپٹن جمشید نے شکر کے کلمات ادا کرتے ہوئے اسے اپنے بائیں کاندھے پر لیا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ وہ بہت پھونک پھونک کر بلی کی طرح زمین پر پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ پستول اب اس کے ماہر کمانڈوز کی طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ محض 1 سیکنڈ کی مہلت پر وہ فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی تمام حسیات مکمل بیدار تھیں۔ اس کا ذہن اس وقت مکمل بیداری کی حالت میں تمام باتیں کمپیوٹر کی طرح ریکارڈ کر رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس نے اب تک کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ اسے اپنی سمت کا احساس تھا۔ اسے گھڑی دیکھے بغیر یہ بھی معلوم تھا کہ وہ قریباً پون گھنٹے سے مسلسل چل رہا ہے۔ اس درمیان اس نے 2-3 مرتبہ معمولی آہٹ پر رک کر صورتحال کا جائزہ بھی لیا تھا۔ اب وہ بہت محتاط تھا۔ اگر اس نے اپنے تمام اندازے صحیح رکھے تھے اور اس کے دماغ کا کمپیوٹر بالکل صحیح کام کر رہا تھا تو اگلے 8-10 منٹ میں اسے یقیناً سرحد کے پار ہونا چاہیے تھا۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ اچانک وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اسے مغرب کی سمت سے آنے والی ہوا کی دوش پر کچھ آوازیں اپنی سمت سفر کر کے آتی محسوس ہوئیں۔ یہ ہیر کے بول تھے۔ بے اختیار اس نے سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کو داد دی، جس کی طرف سے اسے یہ سگنل موصول ہوا تھا کہ وہ سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا کیپٹن جمشید نئے عزم کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بدن چیتے کی طرح تن گیا۔ ہالٹ! کسی طرف سے زوردار آواز آئی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے آواز کے تعاقب میں فائر کیا اور زمین پر گر کر مسلسل رول کرتا گیا۔ اس کی پستول سے گولی نکلنے اور دوسری طرف سے چیخ کی آواز بلند ہونے میں بمشکل 1-2 لمحے کا فرق پڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگانے کی تربیت آج کام آ گئی ہے۔ اگر وہ فائر کرتے ہی زمین پر گر کر لونٹیاں کھاتے جھاڑیوں کے عقب تک نہ پہنچتا تو اب تک اس کے جسم سے اس کی گولی کا شکار ہونے والے بی ایس ایف کے حوالدار کے دونوں ساتھیوں کی چلائی درجنوں گولیاں پار ہو چکی ہوتی۔ وہ زمین سے چپک کر سانپ کی طرح برق رفتاری سے اپنی سرحد کی طرف رینگ رہا تھا۔ ابھی تک بی ایس ایف والوں نے اس خوف سے کوئی ٹارچ بھی نہیں روشن کی تھی کہ مبادہ ٹارچ جلانے والا بھی ہالٹ کہنے والے کی طرح اس کی گولی کا نشانہ نہ بن جائے۔ اچانک ہی کیپٹن جمشید کو کچھ راحت کا احساس ہوا۔ اس کے کانوں نے اس فائرنگ کی آواز پر اپنی سرحد کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سننی تھیں۔ شاید رینجرز کی کسی پیٹرول پارٹی کے جوانوں نے بی ایس ایف کی توجہ ہٹانے اور اسے مہلت دلانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کیپٹن جمشید کی گمشدگی کے بمشکل 2 گھنٹے بعد ہی اس کی کمپنی کو علم ہو گیا کہ وہ غلطی سے دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ اگلے روز مقامی ایجنٹ نے جب بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر کے نزدیک کسی تربیتی مرکز کی تباہی کی خبر پہنچائی تو اس کے او سی کو یقین ہو گیا کہ جمشید ابھی زندہ ہے اور وہ زندہ کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ دوسرے روز علیو صبح ارد گرد قریباً 100 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی رینجرز کی پوسٹوں کے کمپنی کمانڈرز کی ہنگامی میٹنگ مقامی ہیڈ کوارٹر میں طلب کی گئی، جہاں او سی صاحب نے انہیں بریفنگ دے کر بتایا کہ کسی طرح کیپٹن جمشید غلطی سے سرحد پار کر گیا ہے اور وہ اگلے کچھ دنوں میں واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ جنٹلمین، جمشید ہمارا مایہ ناز کمانڈو ہے، وہ جیتے جی کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گا، البتہ وہ 2-3 روز کے بعد قسمت آزمائی کرے گا، اس امید پر کہ اب شاید دشمن اتنا چوکس نہ رہا ہو۔ آپ لوگ کل ہی سے اپنے ذرائع سے ادھر یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس آرمی افسر نے غلطی سے سرحد عبور کی تھی وہ واپس پہنچ گیا ہے، اور شام کے بعد فرنٹ ڈیفنس لائن پر چوکسی بڑھا دیں۔ وائٹ لائن کے بالکل ساتھ ساتھ پیٹرول کراتے رہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ ضرورت پر اسے کور فائر دے سکیں، اور ہاں، شام کے بعد گانے بجانے کی محفل بھی ذرا 2-4 دن گرم رکھیں تاکہ ہمارے شیر کو سرحد کی سمت کا اندازہ رہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انہوں نے افسران سے کہا۔ یس سر، یس سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا، اور اگلے ہی روز انہوں نے ممکنہ حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ دن کے اجالے میں سرحد پر ہونے والی رینجرز اور بی ایس ایف کے جوانوں سے ملاقاتوں میں یہ خبر رینجرز کے جوانوں کے ذریعے دوسری طرف پہنچ گئی تھی
کہ غلطی سے سرحد عبور کرنے والا فوجی افسر واپس پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے ممکنہ اقدامات بھی ہو رہے تھے۔ آج کیپٹن جمشید کو چھٹا دن ہونے کو آ رہا تھا اور بھارتی سرحد کے اندر پھیلے پاکستان انٹیلیجنس کے سینٹ نے بھی اس کی گرفتاری کی تصدیق ابھی تک نہیں کی تھی۔ جلال والا پوسٹ پر موجود انسپکٹر افضل شاہ کو یقین تھا کہ کیپٹن جمشید زندہ ہے اور ضرور واپس لوٹے گا۔ کیپٹن جمشید نے اس کی پوسٹ کے ذریعے 3 ماہ تک آپریٹ کیا تھا۔ اس درمیان دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ سید زادہ اپنی پاک بازی کے لیے رینجرز میں بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پچھلے 5 روز سے وہ ساری رات اپنے جوانوں کے ساتھ وائٹ لائن کے نزدیک گھوم رہا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا جب اسے دوسری طرف سے پہلے ایک فائر پھر درجنوں فائروں کی آوازیں سنائی دیں، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ان کا شیر آ چکا ہے۔ اس کے اشارے پر اس کے جوانوں نے دوسرے لمحے اس سمت فائرنگ شروع کر دی۔ وہ لوگ پوزیشن بدل کر اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ دشمن کو ان کی زیادہ تعداد کا احساس ہو اور کیپٹن جمشید کو زیادہ سے زیادہ کور میسر آئے۔ ابھی انہیں بمشکل 4 منٹ ہی اس بلی چوہے کے کھیل میں گزرے تھے کہ اچانک ہی ان کی چھٹی حص، جس نے نزدیکی جاڑیوں کے عقب سے کسی کے گزرنے کا احساس دلایا، ہالٹ ہالٹ! سب جوان باری باری پکارے۔ 3-4 ٹارچیں روشن ہوئیں اور دوسرے لمحے انسپکٹر افضل شاہ نے ویلکم سر کا نعرہ بلند کیا اور جمشید کو گلے لگا لیا۔ جمشید کو حیرت اس بات کی تھی کہ افضل شاہ نے سلیے میں اسے پہچان کیسے لیا۔ خوش آمدید! رینجرز کے جوانوں کے ہاتھ سیلوٹ کے لیے اٹھتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ہیرو کو گھیرے میں لے رکھا تھا، جو وہیں ریتلی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری اور اس کی شکر گزاری کر رہا تھا۔ افضل شاہ کے اشارے پر ایک جوان بھاگم بھاگ پوسٹ پر پہنچ گیا، جس نے وہاں موجود جوانوں کو کیپٹن صاحب کی آمد کا مزدہ جا کر سنا دیا تھا۔ جب تک کیپٹن جمشید انسپکٹر افضل شاہ کے ساتھ پوسٹ پر پہنچا، جوانوں نے اس کے لیے چائے تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے یہ اطلاع مقامی ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر کو مل گئی تھی اور کرنل صاحب خود اس کے استقبال کے لیے اس کے منتظر تھے۔ جوانوں کے اصرار پر کیپٹن جمشید نے وہاں چائے پی اور قریباً آدھا گھنٹہ جیپ کے سفر کے بعد وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے ایک دوسری جیپ کے ذریعے اپنی ریجمنٹ میں پہنچ چکا تھا، جہاں اپنے دونوں بازو پھیلائے اس کے اوسی اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔